حصہ اول وہ کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے وومٹنگ یا الٹی کے یا متلی، جو بھی آپ کہہ لیں۔ الٹی سے روزہ تب ٹوٹے گا جب دو شرائط موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک، جان بوجھ کر الٹی کرنا۔ نمبر دو، منہ بھر کے الٹی ہونا، ٹھیک ہے۔ جان بوجھ کر الٹی کرنا مثلا انگلی ڈال کر کسی وجہ سے الٹی کرنا وغیرہ، تو منہ بھر کے الٹی ہونا مطلب زیادہ مقدار میں الٹی ہو۔ اگر منہ بھر کے نہ ہو تو ذرا ذرا اگر بار بار آتی رہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر تھوڑی الٹی آئے اور جان بوجھ کر اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر الٹی آئی خود چلی گئی تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر دو، کان میں دوائی ڈالنا۔ اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں، لیکن اس میں ذرا کچھ غلط فہمی ہے، اس وجہ سے یہاں ذکر کیا گیا۔ دراصل میں قدیم جو حکماء اور اطباء تھے ان کے مطابق کان میں دوائی ڈالنا اور پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، مگر اب جدید سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ جب تک کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو تو اس پر تمام حکماء، اطباء اور علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے، پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ احتیاط پھر بھی لازمی ہے۔ نمبر تین، ناک کے ذریعے ویکس لگانا یا سٹیم لے کر جانا۔ اس میں کوئی دوائی وغیرہ شامل ہو یا نہ ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کوئی مریض انہیلر وغیرہ لگاتے ہیں تو یہ بھی منہ اور حلق کے ذریعے ہی سے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح کوئی چیز تیار کر رہا ہے بندہ، اس کا دھواں اندر لے کر جاتا ہے، جان بوجھ کر دھواں اندر لے جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور سگریٹ میں بھی دراصل یہی ہوتا ہے کہ بندہ جان بوجھ کر حلق سے اندر دھواں لے جاتا ہے، اس لیے سگریٹ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر چار، سحری کے وقت دانت میں کھانے وغیرہ کے کچھ ذرات رہ گئے اور بعد میں زبان کے ذریعے یہ ذرات حلق میں لے گئے، تو اگر اس کی مقدار چنے کے دانے سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ چنے سے بھی چھوٹی چیز تھی، منہ سے نکال کر ہاتھ میں رکھی اور پھر نگل لی تو اس سے ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح چنے کی مقدار بھی تب ہے کہ جب زبان سے ہی نگل لیں۔ ہاں، اگر ہاتھ سے کوئی چیز آپ منہ میں انگلی ڈال کر نکال لیتے ہیں پھر اس کو نگل لیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر پانچ، رمضان میں دانت نکلوانا وغیرہ بہت اہم معاملہ ہے، تو اس سے تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اس سے خاص طور پر بچنا چاہیے، کیونکہ پھر دانت سے خون آتا رہتا ہے، یا ویسے بھی اگر مسوڑوں سے خون آ رہا ہو اور آپ کو خون کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہو، یا خون آ رہا ہو اور خون تھوک سے زیادہ ہو، مطلب یہ ہے کہ خون زیادہ اور تھوک کم ہے، اگر آپ نے یہ تھوک نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کوئی بھی صورت تھی کہ صرف ذائقہ آ رہا تھا اور نگل لیا، یا نگل لیا اور پتہ چلا کہ خون تھوک پر غالب ہے، تو وہ دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو دانت نکلوانے کے معاملے میں احتیاط کریں رمضان میں، کیونکہ بار بار خون آتا رہتا ہے اور پھر خون سارے کا سارا یہ ہمیں تھوکنا پڑے گا، نگلنا بالکل نہیں پڑے گا، اگر نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، گھروں میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خواتین ہیں، اگر ان کے ایام خاص رمضان میں شروع ہو جاتے ہیں تو اسی وقت ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ روزے کا وقت سحری سے غروب آفتاب تک ہے۔ اس پورے کے پورے وقت میں روزے سے ہونا ضروری ہے، اگرچہ 10-15 منٹ پہلے افطاری سے بھی ان کا ایام خاص یعنی منسج شروع ہو جاتے ہیں تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ان روزوں کی قضا پھر رمضان کے بعد لازمی ہوگی۔ نماز میں تو ان کے لیے رعایت ہے کہ ہر ماہ اتنی مقدار میں نمازیں قضا کرنا مشکل ہے، اس لیے ان میں تو رعایت ہے، لیکن رمضان کے روزے کی قضا کے لیے پھر بہت وقت ہے، پورا سال ہے، اس لیے ان کی قضا لازم ہے۔ تو بعض اوقات ہم لوگ نفلی روزے تو رکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے جو رمضان کی قضا باقی ہوتی ہے اس کے ہمیں یاد ہی نہیں رہتی، لہٰذا رمضان کی قضا لازمی کریں، اس میں بالکل کمی نہ کریں۔ نمبر 7، اسی طرح ایک اور چیز ہے، ایک غلط فہمی ہے، مثلاً آپ کو لگا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، آپ نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وقت تو ختم ہو چکا تھا،
یا افطاری کا وقت تھا، آپ کو کہیں سے آواز سنائی دی، کوئی موبائل ٹون وغیرہ، یا کوئی بچے گلی میں اذان دے رہے تھے، آپ نے افطار کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ اذان یا افطاری میں تو وقت باقی تھا، تو ان صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو آپ کے اپنی غلط فہمی کی وجہ سے ٹوٹا ہے، اور آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ نمبر 8، اسی طرح رمضان میں کوئی شخص اپنی بیوی سے بوس و کنار کرتا ہے، اور اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اس وجہ سے انزال ہو گیا یا خود کسی نے کوئی اس طرح کی حرکت کی جس سے انزال ہو گیا، تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ان سے لازمی بچنا چاہیے، اور ان میں صرف قضا ہوگی۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔